نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اسلام کے پہلے خلیفہ صحابہ رسول میں نمونہ اور ایک کامل انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور پروانہ شمع رسالت، بصیرت و تدبر اور عزم و استقلال کی وہ مثال کہ جن کی تعریف آسمان پر فرشتوں نے کی اور زمین پر انسانوں نے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو ابھی 2.25 سال ہوئے تھے کہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو عشاق مصطفیٰ میں سے ایک ایسا شخص جو اپنے زمانے کا ایک ایسا ستارہ پردہ دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی، یعنی پورا گھرانہ سر سے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ پر مشتمل۔ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اذ یقول لصحبہ، کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لی صاحب ہی کی صورت میں کیا، آپ کے ساتھی ہونے پر مہر لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سے ہی بیمار رہنا شروع ہو چکے تھے، اندر ہی اندر بخار رہتا تھا، لیکن آپ اپنے کاموں کی مصروفیات کو اسی طرح لے کر چلتے رہے اور خلافت کے امور کو انتہائی غور و فکر سے انجام دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نہا لیے، جس سے انہیں تیز بخار ہوا اور 15 دن تک پڑے رہے اور اس قدر کمزور ہو گئے کہ مسجد تک نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے نماز پڑھاتے تھے۔ بیماری جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اپنے جان نشین کا فیصلہ کیا، جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ وہ کسی قدر سخت انسان ہیں، خلافت کی مسند سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ کی دور رس نگاہ یہ پہلے سے جان چکی تھی کہ خلافت کو اب ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نرم کر دے گا، خلافت کی ذمہ داریاں ان کو نرم بنا دیں گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو روتے رہتے اور اس اہم ذمہ داری کو انجام دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا، دیر تک سمجھاتے رہے، پھر فرمایا، اے بیٹی، ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں میرے پاس مسلمانوں کی امانت ہیں، ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دینا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد گھر کی تمام اشیاء دیکھیں، مگر ان چیزوں کے سوا گھر میں کوئی چیز بیت المال کی نہیں نکلی۔ ایک اور روایت ہمیں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا رہوں گا۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیزیں واپس پا کر فرمایا، اے ابوبکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، اور خاص طور پر آپ کا جو بہترین انتظام ہے یہ کرنا ہمارے جیسوں کا بس نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کا دور بھی مثالی دور رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر صدیق کے مجھ پر وہ احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق جیسا عشق اور محبت عطا فرما دے، اور ہمارے تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی عزت، ان کی شان کے مطابق ان کی فضیلت بیان کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی ان سے بغض اور عناد یا دشمنی رکھتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا